بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ہم کسی بزرگ کو، کسی بڑے کو، کسی صاحب حیثیت کو ہم دعا کی درخواست کر رہے ہوتے ہیں، کسی مولانا سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے طور پر بہت ساری چیزیں، بہت سارے تصورات بنا لیے۔ ہم نے یہ تصور بنا لیا کہ میں تو بہت گناہگار سا بندہ ہوں، بھلا میں دعا کیسے کروں؟ میں اتنا گناہگار بندہ ہوں، بھلا میری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قبول کرے گا؟ احادیث میں آتا ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں سے سالوں تک وہ کسی بت کے سامنے بیٹھ کر یا سنم کی تسبیح پڑھ رہا تھا، یا سنم کی تسبیح پڑھ رہا تھا بت کے سامنے بیٹھ کر۔ رات اور دن اس کی یہی تسبیح ہوتی تھی کہ وہ یا سنم پکار رہا ہوتا تھا۔ ایک دن وہ نیند کے غلبے کی وجہ سے، رات کو زیادہ جاگنے کی وجہ سے، وہ یا سنم کہتے ہوئے وہ اپنی اونگ میں چلا گیا، اس کو تھوڑی سی نیند آ گئی۔ اب اس نیند کی کیفیت میں بے اختیاری طور پر اس کے منہ سے نکلنے لگا یا سمد اس کے منہ سے نکلنے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کو جواب دیا، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، بولو کیا چاہیے؟ فرشتوں نے استفسار کیا، فرشتوں نے پوچھا یا اللہ وہ تو بت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو بت سے مانگ رہا ہے، بت کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خوبصورت سا جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو سالوں سے ایک بت کے سامنے بیٹھا ہوا اس کو پکار رہا ہے، اس نے تو کبھی اس کو جواب نہیں دیا۔ اگر غلطی سے بھی میرا نام پکارتا ہے اور میں بھی اسے جواب نہ دوں تو پھر ایک بت میں اور ایک خالق کائنات میں کیا فرق رہے گا؟ سبحان اللہ۔ اور ہم ہیں کہ ہم اپنے طور پر مفروضے گھڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم اپنے طور پر تصورات لے کر بیٹھ جاتے ہیں، خود سوچتے ہیں، خود فیصلے کرتے ہیں اور خود ہی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ذکر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل یدیہ الیہ، جب بندہ اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ حیا فرماتا ہے۔ ان اللہ حی کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ اور جاوید ہے، بہت شفیق اور بہت مہربان ہے۔ یستحیی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے شرماتا ہے۔ اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، جب کوئی بندہ اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے، جب کوئی بندہ اس سے دعا مانگے، جب کوئی بندہ اپنی حاجت اور اپنی ضرورت اس کو پیش کرے، جب بندہ اپنی کسی حاجت اور ضرورت کے لیے اس کو پکارے، جب بندہ تمام دروازوں سے دھکے کھا کر ذلیل ہو کر اس کے دروازے پر پہنچے، جب بندہ گڑ گڑانا شروع کرے، جب بندہ رونا شروع کرے، جب بندہ عاجزی اور انکساری کا اظہار شروع کرے، جب وہ رب کی چوکھٹ پر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ سے کہے کہ یا اللہ میرا ہے کون، یا اللہ میں کس کے پاس جاؤں، یا اللہ میری ضرورتیں پوری کون کرے گا، یا اللہ مجھے صحت کون دے گا، یا اللہ میرا مرض کون رفع کرے گا، یا اللہ میری دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے والا کون ہے، میں کس سے کہوں، کس کے پاس جاؤں۔ عاجزی اور انکساری کی حدوں کو چھوتے ہوئے جب بندہ اپنے خالق کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، تنہائی میں روتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس عاجزی اور انکساری کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ حیا فرماتا ہے،
یستحیی اللہ تبارک و تعالی حیا فرماتا ہے، اذا رفع الرجل الیہ یدیہ جب بندہ اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ان اللہ حی کریم، اللہ تبارک و تعالی بہت نرم ہے، بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے۔ یستحیی اللہ تبارک و تعالی شرماتا ہے اس بات سے۔ اذا رفع الرجل الیہ یدیہ جب بندہ اس کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے، جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، جب بندہ گڑ گڑاتا ہے، جب بندہ اپنی ضرورتیں مانگتا ہے، جب اللہ سے صحت مانگی جاتی ہے، جب اللہ سے ضرورتیں مانگی جاتی ہیں، جب اللہ سے بیماری سے خلاصی مانگی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی شرماتا ہے۔ کس بات سے؟ ان یردھا صفرا خائبتین، اللہ تبارک و تعالی اس بات سے شرماتا ہے ان یردھا کہ وہ دعا کو لوٹا دے، صفرا خالی ہاتھ، خائبتین ناکام و نامراد، کچھ نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالی اس چیز سے شرماتا ہے۔ ہم دنیا میں کسی سخی کے دروازے پر جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہاتھوں میں ڈال کر واپس کیا جاتا ہے، تو پروردگار سے بڑا سخی کون ہے؟ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ طریقہ نہیں آتا، سیکھنا چاہیے، پروردگار کے پاس جانا چاہیے، پروردگار سے مانگنا چاہیے، رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے۔ اور پھر جب بندہ پروردگار سے مانگتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، پروردگار سے مانگتا ہے، ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ جب بندہ اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حیا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شرماتا ہے، ان یردھا کہ اس کو واپس لوٹا دے، صفرا خالی ہاتھ، خائبتین ہاتھوں میں کچھ بھی نہ ہو، اس طرح کے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی شرماتا ہے۔ تو ہم پہلے مانگنا شروع کریں، پھر مانگیں بھی اس طریقے سے جس طریقے سے مانگنے کا ڈھنگ ہوتا ہے۔ کبھی کسی فقیر کو دیکھا ہے؟ راہ چلتے ہوئے سڑک کے کنارے کسی فقیر کو دیکھا ہے؟ اس کی عاجزی دیکھی ہے، اس کی انکساری دیکھی ہے؟ وہ تو مجسم عاجزی بن کر، وہ تو عاجزی کا پیکر بن کر مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے سے عاجزی آیا ہوتی ہے، اس کے لباس سے عاجزی آیا ہوتی ہے، اس کی جسمانی رگ رگ سے عاجزی آیا ہوتی ہے۔ جس طرح سے ایک فقیر چند ٹکے مانگتا ہے، اس سے سیکھیں کہ رب سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور اللہ کی قسم، جس وقت رب سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگا جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، تو وہ دعا پھر رد نہیں ہوتی، وہ دعا پھر ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور پروردگار عالم اس بات سے شرماتا ہے کہ یہ بندہ اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں اس کو خالی ہاتھ واپس جانے دوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔